وللمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العينان تزنيان حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا۔ اور دوسری آیت میں ان بے شمار نعمتوں کے متعلق ذات باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب انسان خارج کے علاوہ اپنی ذات کے اندر غور کرے تو اسے بے شمار کروڑوں نعمتیں اپنی ذات ہی کے اندر نظر آئیں گی، جن میں سے ایک نعمت انسان پر جو اللہ تعالیٰ نے منظور فرمائی ہے وہ نعمت ہے آنکھ کی۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے وہی آدمی اندازہ لگا سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بینائی سے محروم رکھا ہے۔ آپ اس سے قیمت معلوم کریں کہ آنکھ کی اور بینائی کی قیمت کیا ہے۔ ایک انسان جب آنکھ میں کچھ کمی آ جاتی ہے اپنی دولت کا ایک اہم حصہ لگا کر اپنی بینائی کو واپس لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو عظیم نعمت ہے جس کا انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اس نعمت کو استعمال کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، مگر اس کے استعمال پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کچھ پابندیاں بھی عائد کی گئی ہیں۔ اس لیے کہ اس طرح ان آنکھوں کے ذریعے سے آدمی اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے، بہت سی نیکیوں کا ذخیرہ اپنے نامہ اعمال میں درج کرا سکتا ہے۔ اسی طرح یہی انسان کی نظریں اس کے کردار کو، اس کی سوچ کو، اس کی فکر کو، اس کے خیالات کو، حتیٰ کہ اس کے کردار کو برباد کر سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت بھی دی ہے، اسے استعمال کرنے کی اجازت بھی دی ہے، لیکن پابندیوں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی شرطوں کو عملی جامہ پہنانا اور اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود پر عمل کرنا انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور اللہ کی نافرمانی میں ان آنکھوں کے استعمال کے بعد انسان کو سوچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو اس غلط کام کی وجہ سے تیری آنکھوں کی بینائی ضرب کر دی جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ انسان کی نگاہیں اگر ماں باپ پر پڑے، ایک انسان اپنے گھر میں آئے، ماں باپ پر نظر پڑے، محبت کی نگاہ سے جب انسان دیکھتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس انسان کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ماں باپ کے اس نے ہاتھ نہیں دبائے، پاؤں نہیں دبائے، اس نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی ہے، بس محبت کی نظر سے ایک مرتبہ انہیں دیکھا ہے، محبت کی نگاہ اپنے ماں باپ پر ڈالی ہے، بس اسی محبت کی نگاہ میں اللہ کی جانب سے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرما دیا جاتا ہے۔ اب کتنی عظیم نعمت ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان اپنے گھر میں داخل ہو اور اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے
پھر بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو ثواب دیا جاتا ہے، رحمت خداوندی متوجہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جب کسی آنکھ کا استعمال غلط کیا جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی جو آنکھیں اور نگاہیں ہیں، یہ نگاہیں شیطان کے بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اس طرح تیر کے ذریعے سے انسان شکار ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان اپنے آپ کو نگاہوں کے ذریعے سے بھی ہلاکت میں ڈال لیتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں العینان تزنیان، کہ انسان کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان آنکھوں کا زنا وہ غیر محرم عورت کو دیکھنا ہے۔ تو اس طرح بیوی پر محبت کی نگاہ ڈالنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اسی طریقے سے نامحرم عورت پر نگاہ ڈالنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب بھی اترتا ہے، اس لیے کہ انسان آنکھوں کی زنا میں ملوث ہو گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم عورتوں کے لیے فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کیا آپ ایمان والی عورتوں کو حکم دے دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدکاری کا ذکر بعد میں کیا ہے، نگاہوں سے بچنے کا حکم پہلے دیا ہے، اس لیے کہ جب تک انسان اپنی نگاہوں کو صحیح نہیں رکھے گا، اپنی نگاہوں کے فتنے سے نہیں بچے گا، اس وقت تک انسان کا بدکاری سے بچنا دشوار ہے۔ بدکاری سے بچنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ آدمی نگاہوں کے غلط استعمال سے بچ جائے۔ بدکاری سے محفوظ رہنے کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بدکاری کا حکم بعد میں دیا ہے، پہلے نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اسی لیے کہ یہی طریقہ ہے بدکاری سے حفاظت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جن حرام کاموں سے روکا ہے، جو چیزیں ان حرام تک لے جانے والی ہیں انہیں بھی اللہ کی جانب سے حرام قرار دیا گیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف ایک خدا کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، کسی دیوی دیوتا کی یا کسی مورتی وغیرہ کی پوجا نہ کی جائے۔ اب شرک سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بھی دیا کہ تصویر کا استعمال نہ کیا جائے۔ جب تصویریں نہیں ہوں گی، مورتیاں نہیں ہوں گی تو آدمی ان کی عبادت بھی نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے بدکاری سے، زنا سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اور زنا کو حرام قرار دیا ہے، لیکن زنا تک لے جانے والی انسان کی نگاہیں ہوتی ہیں، اس لیے نگاہوں پر بھی پابندی لگائی گئی کہ ان کا استعمال غلط طریقے سے کرنا یہ حرام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ بہرحال یہ عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا سسٹم آٹومیٹک اعتبار سے بنایا ہے۔ جب انسان روشنی کے اندر ہوتا ہے تو انسان کی آنکھ کے پٹے کھل جاتے ہیں، اور جیسے ہی اندھیرے میں آتا ہے تو انسان کی نگاہوں کے پٹے سکڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ اندھیرے میں دیکھنے کے لیے ان کا سکڑنا ہی ضروری ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا۔ انسان کی نگاہ جو روشنی میں کھلی رہتی ہے اور اس کے پٹے اندھیرے میں سکڑتے ہیں، اس پھیلنے اور سکڑنے میں انسان کی آنکھ کے جو پٹے ہوتے ہیں وہ 7 میل کا سفر کرتے ہیں، لیکن ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور ایک سیکنڈ کے اندر اتنا لمبا سفر بھی ہو جاتا ہے کہ وہ کھل بھی جاتے ہیں اور سکڑ بھی جاتے ہیں۔
لیکن احساس نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا عظیم احسان ہے بندے پر کہ اس نے انسان کو بٹن نہیں دیے کہ جب اندھیرے میں جاؤ تو پٹی سکھانے کے لیے بٹن دباؤ، روشنی میں آؤ تو انہیں کھولنے کے لیے دباؤ، یا اتنی مقدار میں دباؤ. انسان کی آنکھوں کا سسٹم تباہ ہو جاتا اگر نظام انسان کے ہاتھ میں رکھ دیا جاتا. اللہ تعالیٰ نے قدرت کی مہر میں ان کا نظام بنایا ہے. اور پھر چونکہ آنکھیں انسان کی زیادہ قیمتی ہیں اور قیمتی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کمزور بھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا حساب بھی بنایا ہے کہ اوپر پیشانی اور ماتھے کی ہڈی ہے، پھر برابر میں نیچے رخسار کی ہڈی ہے کہ اگر چہرے پر چوٹ لگے تو یہ برابر والی ہڈیاں اس آنکھ کو محفوظ رکھ سکیں. اور پھر قرض و غبار سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلکہ لگائی ہے تاکہ قرض و غبار اندر نہ جا سکے اور انسان کی نگاہیں محفوظ رہیں. اسی طریقے سے ہمیں بنائی ہے تاکہ کوئی قرض و غبار اگر اوپر سے آ رہا ہے تو وہ بھووں پر رک جائے، آنکھ کے اندر داخل نہ ہو سکے. اور پھر انسان کے پلک جھپکنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب انداز سے بنا دیا ہے کہ جیسے آنکھ کی طرف کوئی شے بڑھتی ہے تو یہ اسے قبول نہیں کرتی، خود بخود کم ہو جاتی ہے. اگر انسان کے ہاتھ میں سسٹم ہوتا تو بڑا مشکل ہوتا، اتنے وہ بٹن دباتا آنکھ میں مکھی یا مچھر داخل ہو چکا ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ عجیب انداز سے اس کا نظام بنائے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عظیم نعمت دی ہے اور یہ عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے استعمال کے لیے دی ہے، مگر استعمال پر پابندیاں لگائی ہے کہ کسی غلط عورت پر، کسی نامحرم عورت پر اس کا ڈالنا حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی پہلی نگاہ کسی عورت پر پڑ جائے تو یہ پہلی نگاہ وہاں پہ فوراً ہٹا لی جائے، اور پھر دوسری نگاہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ دوسری مرتبہ نگاہ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. اور پہلی مرتبہ نگاہ پڑے تو اگر اسے برابر ٹکٹکی دیکھ کر باندھ رہا ہے تو یہ بھی حرام ہے. نگاہ پڑتے ہی فوراً ہٹا لیا جائے، اس لیے کہ اس پر ٹکٹکی باندھ کر نظر رکھنا یہ بھی حرام ہے اور دوسری نظر ڈالنے کی بھی اجازت نہیں ہے. بس اچانک سے بغیر ارادے کے، بغیر قصد کے اگر نگاہ پڑ گئی ہے تو وہ وہاں سے جبکہ اسے فوراً ہٹا لیا گیا ہو. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کی حفاظت کا ایمان والوں کو خواب و مرد ہوں عورتیں حکم فرمایا ہے. اور اگر آپ صحابہ کرام کی سیرت دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آنکھوں کی حفاظت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قلعوں کو فتح کرایا ہے. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان 10 صحابہ میں ہیں جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، اور عام ملک شام کے فائدے بھی ہیں. لوگ خالد بن ولید کو جانتے ہیں، جبکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے ماتحت تھے. فوج کے جو عظیم سپہ سالار تھے وہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح تھے، اور ان کے ماتحت جو لشکر تھے ان لشکروں میں سے ایک لشکر کی ذمہ داری خالد بن ولید کی ذمہ تھی. تو آپ کو حضرت خالد بن ولید سے بھی بڑے جرنیل ہیں. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خالد بن ولید کی طرح اسلام کے سپہ سالار ہیں، حضرت ابو عبیدہ ان سے بھی بڑے سپہ سالار ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک لشکر ہے، اس لشکر کے ذریعے سے شہر کا محاصرہ کیا گیا، لیکن قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، لیکن مسلمانوں کا محاصرہ اٹھتا بھی نہیں ہے. اب وہ قلعے کے لوگ تنگ آ جاتے ہیں، وہ سازش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو پھنسایا جائے، اور انہیں ایک سازش رچی کہ جس دروازے سے شہر کے اور قلعے کے اندر لوگ داخل ہوتے تھے اس دروازے سے ایک بازار لگتا تھا، دونوں طرف بڑی بڑی دکانیں، اور پھر وہ بازار شاہی محل تک جاتا تھا. ان لوگوں نے سازش یہ کی کہ اپنی عورتوں کو سنگار کے ساتھ انہیں بنا اور سنگار کرا کر کے عمدہ لباس پہنا کر دکانوں پر بٹھا دیا،
اور ان عورتوں سے کہا گیا کہ ہم قلعے کا دروازہ کھولیں گے، یہ لشکر جب آئے گا تو یہ اگر تمہارے ساتھ حرکت کرنا چاہے تو انکار مت کرنا، جیسے یہ تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے ہم اس لشکر پر حملہ کریں گے اور یہ اسلامی لشکر نیست و نابود ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے پیغام بھیجا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے نام کہ آپ اپنے لشکر کو لے کر شہر میں داخل ہو سکتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پیغام پہنچا تو آپ کا ماتھا ٹھنک گیا کہ اب تک تو یہ لوگ مقابلے کے لیے تیار تھے، اچانک کیا معاملہ ہے، یہ دروازہ کھول رہے ہیں اور اسلامی لشکر کو داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ ایمان والے کی فراست سے بچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عظیم ایمان والے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے امیر الامہ کا آپ کو لقب عطا فرمایا ہے۔ جب آپ کے پاس پیغام پہنچا تو آپ نے اسلامی لشکر کے سامنے تقریر کی اور فرما کہ ہم شہر میں داخل ہوں گے، میں تمہارے سامنے قرآن کا ایک پیغام سنا رہا ہوں، اس آیت کو پڑھتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے داخل ہونا۔ اور پھر آپ نے یہی آیت پڑھی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ نبی ایمان والوں سے فرما دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ چنانچہ جب شہر کے اندر یہ اسلامی لشکر داخل ہوا تو زبان پر یہ آیت کریمہ جاری تھی، کسی انسان نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا اور یہ پورا لشکر بازار سے گزر گیا اور شاہی محل تک پہنچ گیا، انہیں یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ کون سا فتنہ دکانوں پر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ بس اس ایک آیت کریمہ پر عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ان کی جان کو، ان کے ایمان کو عزت و آبرو کو محفوظ رکھا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسلامی لشکر کے اس عمل کی وجہ سے غیر مسلموں کا یہ قلعہ بھی فتح کرا دیا قرآن کے عمل کی وجہ سے۔ لیکن آج ہر طرف دیکھا جائے بے پردگی کا سیلاب ہے، عریانیت ہے، لباس اتنا گندا ہے کہ ماں باپ کو ڈوب مرنے کی جگہ نہیں ہے، اس کے باوجود ماں باپ خود لا کر کے دیتے ہیں، انگلی پکڑ کر اپنی بچی کو سرعام بازاروں میں، چوراہوں میں اور شادی وغیرہ کے محفلوں میں لے کر جاتے ہیں۔ کیا ان کے لیے جگہ نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ پر ڈوب کے مر جائیں یا اپنے حسن کا نظارہ خود کراتے ہیں؟ خود ایسی ایسی جگہوں پر لے کر کے جاتے ہیں کہ ان کے حسن کا مناظرہ کیا جائے اور غلط نگاہیں ان کے چہروں پر، ان کے جسم کے اندر کے کپڑوں تک پہنچ رہی ہو، لیکن کوئی فکر نہیں ہے کہ تمام کا تمام فتنہ وہ بڑے لوگ کر رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے لڑکی اور اولاد عطا فرمائی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے بے شمار لوگ فتنے کا شکار ہوتے ہیں، حتیٰ کہ لوگوں کے ایمان تک غلط نگاہ کی وجہ سے وہ چلے جاتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں کہ جو بڑے عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، ایک غلط نظر پڑی، عشق میں گرفتار ہوئے اور پھر اپنے عشق کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کو داؤ پر لگایا، غیر مذہب اختیار کیا اور پھر مسلمان پر نہیں، اسلام پر نہیں، ایمان پر نہیں، انسان کی موت کفر پر آئی ہے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، اگر آپ کتابوں کے اندر دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گی، اور آپ کتاب پڑھیں نوجوان تباہی کے دہانے پر۔ ہمیں تو کتابوں کا علم بھی نہیں ہے، جیسا معاشرہ ہوتا ہے ایسی کتابیں منظر عام پر آ جاتی ہیں۔ تو آپ اپنے گھر کے اندر کتاب ضرور رکھیں اور اپنے بچوں کو اس کی تعلیم کریں کہ وہ خود بھی پڑھیں یا آپ خود پڑھ کر اپنے بچوں کے سامنے اس کی تعلیم کریں۔ نوجوان تباہی کے دہانے پر، نگاہ کی حفاظت، اس طریقے سے آپ کو بہت سی کتابیں حاصل ہوں گی اور پھر انشاءاللہ ان کو پڑھ کر آپ کو معلوم ہوگا کہ نگاہ کا اور بد نظری کا کتنا بڑا فتنہ ہے۔ بہرحال ایک نگاہ ڈالنے والا بھی غلط کام کرتا ہے، لیکن جو آدمی ذریعہ بن رہا ہے بے پردگی کی وجہ سے یا عریانیت اور فحاشی کی وجہ سے، وہ بھی اس گناہ کے اندر برابر کا شریک رہتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔